وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی بدترین مہنگائی کے اس دور میں حکومت کے ہاتھ سے بنا ہوا انڈے اور چکن کی قیمتوں کا بحران، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی اضافہ قیمتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ انڈے اور مرغی کا بحران ہے، ان کی قیمتوں کا بحران ہے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پاکستان میں اشیاء خوردنی کے لیے یہ بدترین دور ہے، اور اس وقت سب سے بڑا بحران پورے پاکستان کا وہ آٹے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف شہباز شریف کی حکومت میں 90% آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج پاکستان میں تقریباً 160 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے سٹور میں یہ بڑا ایک المناک سین ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب ایک کلو کے پیکیجز جو ہیں وہ فروخت کے لیے رکھے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی سخت نہیں ہے خریدنے کی۔ دالوں کی قیمتوں میں اضافہ، ڈیری کی قیمتوں میں اضافہ، چنے کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل فراموش، مگر آٹے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہے۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمس الاسلام خان، ماہر ہیں اجناس کے امور کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آٹے کو کون سی آگ لگ گئی ہے، اور یہ چند دنوں کے اندر، جبکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو وزیر خوراک ہیں چیمہ صاحب، جو کہ بنیادی طور پر رسپانسبل ہیں یہ جو بحران ہوا ہے پولٹری کا، چکن کی قیمتوں کا، انڈے کا، کیونکہ انہوں نے اچانک اس کی کنسائنمنٹس روک دی کنولا کی اور سویابین کی۔ اب یہ وہ کہتے ہیں گیہوں تو بہت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 160 روپے کلو آٹا، یہ کیا پھر آفت ہے؟ کون کھا رہا ہے یہ؟ خان صاحب، اس میں بھی حکومت نے خود ہی یہ پیدا کیا بحران۔ آٹا جو ہے آپ کا، اگر آپ دیکھیں کہ مارچ میں کوئی 65-67 روپے کلو ہوا کرتا تھا، آج جو 160 روپے کلو جو چکی کا آٹا ہو گیا۔ میدا جو ہے وہ تقریباً انہوں نے کیا کہ 130 روپے سے بھی اوپر ایکس مل دے رہے ہیں، مطلب آپ ہر چیز مہنگی کر دی۔ اور وجہ کیا بنی کہ سٹاک جو ہے، ایک تو آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، اوپن مارکیٹ میں آپ نے امپورٹ کی، اس دفعہ سب سے زیادہ امپورٹ کی، اراؤنڈ 1.5 ملین ٹن آپ امپورٹ کر چکے ہیں۔ مئی سے آپ نے امپورٹ شروع کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے گندم کو جو آپ مینیج اگر صحیح طرح سے کرتے تو آپ کو گندم امپورٹ بھی نہیں کرنا پڑتی۔ یہ نالائکی ہے کہ امپورٹ کرنے کے باوجود پرائسز بڑھائی گئیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے مہنگا خریدا، پھر اس کو روک کے آپ نے ویئر ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے۔ آج آٹا جو ہے اگر غریب آدمی کو 160 روپے کلو مل رہا ہے تو اس میں قصور تو حکومت کا ہے کہ وہ گندم کے سٹاکس جو امپورٹ کر کے ڈالر ہمارا جو ہے اتنا قیمتی آپ کا زر مبادلہ تھا، اس کو لگا کے اس کو بھی ڈالر کو بھی ہولڈ کر دیا، ذخائر کو بھی ضائع کر دیا، اور آٹا جو ہے عوام ماری پھر رہی ہے۔ آج 20-25 روپے 40 روپے تو وہ آپ کا نان ہو گیا ہے، تو کیا کریں گے سر؟ یہ خود آپ دیکھیں مہنگائی کیسے ہوتی ہے کہ جب حکومت اگر کوئی چاہے، جو ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے، جو حکومت اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہیں، وہ اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں انفلیشن بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ 5-6% سے زیادہ نہیں ہے۔ حکومت نے یہاں پر اپنی ایسی پالیسیز کی، جب آپ مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کرتے ہو تو پھر وہ منڈی بن جاتی ہے، وہ مارکیٹ نہیں رہتی، اور اس میں مافیاز کا راج ہو جاتا ہے۔ آج آپ کا جو ہے آٹا گندم جو ہے وہ مہنگی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو اوپن مارکیٹ میں مہنگی ہوئی ہے، جس کو بیس بنا کے جو ہے آٹا کی پرائسز بھی بڑھائی جا رہی ہیں، وہ آپس میں لینا دینا کر رہے ہیں، لیکن سٹاک وہیں کے وہیں پڑے ہیں۔ پھر حکومت کے پاس سٹاکس پڑے ہیں تو اس وقت تو مارکیٹ کو فلڈڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے آٹا سستا ہو سکے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں اس کو کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارا ایک اور بھی آپ کو پتہ ہے، یہ جو ویٹ پالیسی ہے سر دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے ان کا ویسٹرن انٹرسٹ ہے، جو ان کی کمائی ہوتی ہے، جو آپ کے محکمہ خوراک کے ہیں، وہ سارے اس میں اپنے جو آپ کے گنگا بہتی ہے اس کے اندر ہاتھ دھوتے ہیں۔ ان کا جو ہے پروفٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن اگر آپ امپورٹ کر رہے ہو، اور اس کے باوجود آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی نظر آتی ہے خبر کہ 13,000 ٹن گندم چوری ہو گئی، اتنی ہزار گندم چوری ہو گئی، اور پھر جو وہاں پر جو بھوسا خراب دکھایا جاتا ہے، اس کی بھی بعض جگہ دیکھیں کہ وہ خراب نہیں ہوا ہوتا، وہ خراب جہاں کہیں ہوتا ہے اکٹھا کر کے ان کو لے کے لگا دیا جاتا ہے۔ آٹے کی کہانی، دالوں کا بھی بہت برا حال ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عالمی منڈی میں تو شاید دالوں کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں اتنی۔ بالکل، عالمی مارکیٹ میں پلسز کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، اور اس میں چنا بھی آپ کا سستا ہو گیا، جو $750 کے قریب پہنچ چکا تھا، وہ آج $530 میں اس کی بکنگ ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس جو چیز امپورٹ کرتے ہو اس کے لیے آپ ڈالر ریلیز نہیں کریں گے تو امپورٹرز کو پرابلم ہوگی۔ اگر آپ ویسل آپ کی کھڑی ہو جائے آ کے اور اس کی آپ کی پیمنٹ نہ ہو سکے تو جتنا ڈیلے کریں گے وہ ڈیمریج بھی اس کے اندر کاسٹ کے اندر آئے گا۔ تو اس کو آپ کو ایک سموتھ کرنے کے لیے آپ اسینشیلز کی آپ نے نوٹس تو نکالا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، اب یہ جو ہماری گھر میں بنتی ہے ڈیری پروڈیوس جو ہے، دودھ، دہی، اس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔
سر اس میں مسئلہ وہی ہے نا کہ یہ ہمارے مافیاز کا جب راج ہوتا ہے نا تو یہ ان کنائونس ود آفیشیلز کے ساتھ مل کے یہ کرتے ہیں اور باقاعدہ منتھلی بندی ہوئی اگر آپ اس کو چیک کروائیں اپنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ڈیری میں کیا رہتا ہے. اس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں ایک کنسرن آفیشیلز کو اور اس کے بعد انہوں نے وہی پیسے جو ہے 5 روپے اگر کا انہوں نے فرق دیا تو 10 روپے انہوں نے بڑھانے ہوتے ہیں. 180 روپے سے بڑھا کے 190 روپے دودھ کو کر دیا ہے. اور حالانکہ یہی دودھ جو ہے آپ کا 130 140 روپے ہوا کرتا تھا. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کیا پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی, ڈیزل کی پرائسز کم ہوئی تو کاسٹ جو ٹرانسپورٹیشن کی وہ کم ہونی چاہیے. کوئی گائے بھینسیں آپ کی پیٹرول تو نہیں پیتی تھی, کیا ایسی کوئی چیز ہے جو امپورٹڈ چارہ استعمال کر رہی ہیں جو فوڈر آپ کا ہے؟ اچھا یہ بتائیں, یہ جو ہمارے ظاہر ہے کہ امپورٹ ریسٹرکٹیو اس وقت رجیم ہے, حکومت ہر طرح سے گلا گھونٹ رہی ہے, مگر چلے دوسری چیزیں جو ہیں یہ تو فوڈ آئٹمز. آج کی خبر یہ جو آج میں بتایا گیا کہ جو ایڈیبل آئل کی ایل سیز ہیں وہ نہیں کھل رہی ہیں, اس کے سیڈز کی ایل سیز جو ہیں وہ آج ڈینائی کر دی بینکس نے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم فوڈ آئٹمز کو بھی, اور اب اگر یہ ایڈیبل آئل نہیں آئے گا یا کنولا نہیں آئے گا یا اس کے سیڈز نہیں آئیں گے, یہ چیزیں یہ تو قیامت کی صورتحال ہوگی. آلریڈی تیل اور گھی کی قیمتیں تو کہاں پہنچ گئی. دیکھیں حکومت اپنی نالائکی سے ایسے کام کرے جا رہی ہے کہ جو رہی صحیح جو تکلیفیں جو لوگوں کی تھی وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, بلکہ ان کے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا. کہ اگر آج آدمی جو ہے اگر اس کو 50,000 روپے مل رہے ہیں تو وہ 20,000 روپے اپنے رشتہ داروں سے ادھار لے کے خرچہ پورا کرتا ہے, لاکھ روپے والا بھی اپنا ادھار لے کے پورا کر رہا ہے. تو آپ کو تو اسینشیل آئٹمس کو آپ کو ایکسچینج جو ہے جو پالیسی ہے جس کو اناؤنس کیا ہے وہ دینا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہے. کٹی میں پیسے نہیں ہیں. سب سے بڑا جو آپ نے انفلوز کو جو ہٹ کیا ہے وہ ڈالر کو کلیمپ کر کے کیا ہے کہ آپ نے اس کو باندھ دیا ہے. نہ اس سے آپ کی مہنگائی کم ہوئی, کیونکہ آپ کہتے ہو نا کہ ڈالر سستا ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی. آپ دیکھیں مہنگائی بڑھ گئی جب سے آپ نے اس کو کلیمپنگ کی ہے. ساتھ ہی آپ کی امپورٹ نہیں ہو پا رہی تو آپ نے ڈسٹورشن کر دی سپلائی کی بھی کہ آپ کے پاس ملک میں بھی نہیں آ رہا. تو پھر جب مارکیٹ ایسی ہوتی ہے جو مافیاز کے ہاتھ میں ہوتی ہے, پھر وہ مافیاز جو ہیں جو ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے, لسٹ بزنس کرنا, ڈاکومنٹڈ بزنس کرنا اب اس آدمی کا کام نہیں ہے جو لسٹ کرتا تھا. اب وہ مافیا راج کر رہے ہیں. چاول کو دیکھیں, وہ آقا جو آپ کا 40 روپے کلو چاول ہوا کرتا تھا وہ آج اس کا بروکن رائس جو ہے 92 روپیز پہ پہنچ گیا. ایری 6 موٹا چاول پاکستان میں کوئی نہیں کھاتا, وہ 95 روپیز کا آج ہو گیا. آج میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے وہ ایکسپورٹ ورکیبل ہی پرائس نہیں ہے, کیونکہ بائر جو ہے انڈیا سے لے رہا ہے سستا, اور ہم نے اپنی مارکیٹ رائس کی بھی انڈیا کو دے دی ہے. انڈیا نے ڈیوٹی لگائی 20%, کچھ آئٹم کو بین کیا, اس کے باوجود انڈیا ہم سے سستا بیچ رہا ہے. تو آج آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اسی وجہ سے ڈاؤن ہوئی, آپ کی چاول کی ایکسپورٹ اسی وجہ سے ڈاؤن ہو گئی ہے. بالکل کوئی 3-4 مہینے میں کام نہیں ہو پا رہا کہ ہم ایکسپورٹ کیسے کریں. ڈالر نہیں آئے گا, ایکسچینج ریٹ آپ کا جو ہے جو آپ کی ریمیٹنس آتی تھی وہ بھی بند ہو جائے گی. پھر آپ کیا کریں گے سر؟ وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی بدترین مہنگائی کے اس دور میں حکومت کے ہاتھ سے بنا ہوا انڈے اور چکن کی قیمتوں کا بحران, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی اضافہ قیمتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ انڈے اور مرغی کا بحران ہے, ان کی قیمتوں کا بحران ہے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں پاکستان میں اشیاء خوردنی کے لیے یہ بدترین دور ہے, اور اس وقت سب سے بڑا بحران پورے پاکستان کا وہ آٹے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف شہباز شریف کی حکومت میں 90% آٹے کی